بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ لوگوں کی مالی پریشانی ہے، مالی مشکلات ہے، آپ لوگوں کو دولت کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو سورہ کوثر کا ایک وظیفہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کرنا ہے، وظیفہ یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی پریشانیاں مشکلات ہوگی اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کی دولت کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے، ہر انسان کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں اگر انسان زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسان کی دنیاوی ضروریات ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہشات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پیسہ دولت ضروری ہوتا ہے، اس کی ضرورت انسان کو پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو مال و دولت کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانی ہے، دو وقت کی روٹی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، کمانے کے اسباب بہت زیادہ کم ہے، لوگ بے روزگار ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کسی کو نوکری نہیں مل رہی۔ تو اگر آپ لوگوں کا رزق کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ علماء کرام اس سورت کے شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر کے جو ہے یہ پوری سورت اتاری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور ایک خوشخبری بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ واحد کلام ہے جس کے متعلق کفار نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس میں تحریف کرے، اس میں زیادتی اور کمی کرے، لیکن وہ اپنی ہر کوشش میں، اپنی ہر مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی تو پھر ہر کوشش اور ہر محنت جو ہے وہ کفاروں کی جو ہے وہ بیکار ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کہ قرآن پاک جیسی عظیم دولت اس امت کو عطا فرمائی گئی ہے، جس میں انسان کی ہر پریشانی کا علاج موجود ہے، جس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جس میں دنیاوی کامیابی بھی ہے، جس میں اخروی کامیابی بھی ہے۔ جس انسان نے قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی، اس کی دنیا بھی خوشحال اور راحت اور سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت کی خوشیاں، سکون، اطمینان اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو اسی قرآن پاک کی برکت سے کامیاب بنا دے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اگر آپ لوگ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ سارا وظیفہ مکمل کریں، اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جو ہے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ یہ کلمات مکمل کریں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ جو بھی آپ لوگوں کی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، مال و دولت کی پریشانی ہے،
رزق کی پریشانی ہے، گھر میں برکت کی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر دعا اور ہر حاجت قبول ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔